بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پوچھتے ہیں کہ اگر بچے زبان دراز ہوں تو پھر اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو بزرگوں نے وظیفے بتائے ہیں جن میں کہتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور قرآن کی ایک آیت ہے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، 7 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بچے دراز نیک صالح ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح پوچھتے ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو فرش تھا وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرش سلیمانی جو تھا وہ سونے اور ریشم کا تیار کردہ تھا۔ یہ ایک بہت لمبا چوڑا فرش بچھایا جاتا تھا جس کے بیچ میں ایک ممبر بنا ہوتا تھا جس پر آپ بیٹھتے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر بیٹھتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا فرش سلیمانی سونے اور ریشم کا تیار کردہ تھا۔ پھر اسی طرح پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی ابتدا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی؟ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی ابتدا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی تھی؟ اس میں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ پھر سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، یعنی جو حمام ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ پھر سب سے پہلے جو ہے کبوتر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا تھا، یعنی کبوتر جو ہے پالا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے پالا تھا۔ سب سے پہلے زنبیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے زنبیل بھی بنوایا تھا۔ اسی طرح سب سے پہلے تانبے کی صنعت حضرت سلیمان علیہ السلام نے شروع کی تھی۔ تانبے کی جو صنعت ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شروع کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طور پہ بتانے کی، آپ کو اور ہمیں صحیح نمونے سے عمل کرنے کی، صحیح نمونے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کی زبانوں پر مکمل کنٹرول عطا فرمائے، اور حیا و پاک دامنی کی زندگی گزارنے میں ہماری مدد فرماتا رہے۔ اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ہمیں زندگی دین پر گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا، یا رب العالمین تو اپنی قدرت سے ہمیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صحیح سنتوں پہ عمل کرنے والا بناتے رہنا، آمین۔ جو بھی ہماری بتائی ہوئی غلطیوں کو، گناہوں کو، جو اس میں ہم نے غلط سے اگر کوئی کمی پیشی بتائی ہو تو اس کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں ہر طرح سے اپنی محفوظ رکھ جا، اپنی پناہ میں رکھنا، آمین آمین یا رب العالمین۔